اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پی ٹی آئی کے ورکر اور میرے پاکستانی بہن بھائی، آج آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل جو ہمارے اینکر حضرات ہیں یا وہ صرف ایک مثالیں لگا کر اپنی ویڈیو اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، عوام کو سچ نہیں بول رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا ایک ایشو اٹھایا جی، ہمارے قائد محترم عمران خان صاحب 7 تاریخ کو رہا ہو رہے ہیں۔ آپ اتنا ورکروں کو کیوں جھوٹ بول کر ایک سبز باغ دکھاتے ہیں؟ ابھی تو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، ہمارے ورکر بھی بڑے بولے ہیں، جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ تمام جماعتوں کے ورکر جو ہے نا، جو میڈل کلاس ورکر ہیں، وہ ان کو اس سٹیج تک نہیں سمجھ سکتے جو ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں ان کی سوچ ہے۔ مذاکرات ابھی صحیح طریقے سے لائن پہ نہیں چڑھے تو افواہ پھیلا دی جی 7 تاریخ کو عمران صاحب رہا ہو جائیں گے۔ اب ہمارے ورکروں نے یہ ایک امید باندھ لی ہے، اور جب 7 تاریخ کو عمران خان صاحب نہیں رہا ہوں گے تو ایک بے تکا سا شروع ہو جائے گا جی ڈرامے بازی، جی کیوں نہیں رہا کیا، جی یہ ہو گیا، نئی خبریں بڑھیں گی اور ملک میں ایک ایسی فضا بنائی جائے گی۔ میں تو ہمیشہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ قیام پاکستان سے ہی، میرا ڈاکٹر اسرار صاحب کا ولاگ میں شروع کیا ہوا ہے تاریخ پاکستان، تاکہ میرے ورکر وہ سنیں، پی ٹی آئی کے یا عام ورکر کسی بھی جماعت کا ہے وہ سنیں، تو اس ٹائم بھی بولی عوام کو استعمال کر کے پاکستان بنایا گیا تھا، اور پاکستان کی جو محبوب جماعت تھی وہ پاکستان بننے کے بعد 3 سال کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی۔ 1951 کے بعد مسلم لیگ کا قیام وجود جو تھا وہ ایک قسم کا ختم ہو چکا تھا۔ اگر وہ عوامی جماعت ہوتی تو اس کا وجود کیوں ختم ہوتا؟ اس جماعت کا نام لے کر مفاد پرستوں نے استعمال کیا، مسلم لیگ کنونشن، مسلم لیگ فلاں، مسلم لیگ فلاں، اور ہر آمر کے دور میں مسلم لیگ کے نئے برانڈ کے ساتھ ایک نئے لیڈر کے ساتھ معذور وجود میں آ جاتی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ کوئی نیا جینون لیڈر پیدا نہ ہو سکے۔ پاکستان بننے کے بعد صرف حسین شہید سروردی ہی ایسے لیڈر بنے جنہیں عوام کا اعتماد حاصل تھا، لیکن انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ بہر یہ تو بعد میں باتیں ہوں گی۔ جو آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو وجود ہے وہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے۔ اگر اس کو ختم کرنا تو اس کے لیے پلاننگ، لمبی پلاننگ کی ضرورت ہے، وقتی نہروں سے کبھی نہیں ہوتی۔ ہمارے خان صاحب نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وقتی طور پہ جی عوام کے انہوں نے اپنے دور میں ٹھیک، انہوں نے دوسروں سے بہتر میڈل کلاس کے لیے کام کیا، غریبوں کے لیے لنگر خانے بنے، صحت کارڈ بنے، یہ بڑے اچھے سٹیپ تھے۔ لیکن ایک نعرہ دے دینا انقلابی یا ایک سوچ پیدا کرنا، وہ عوام میں انقلابی سوچ پیدا نہیں کی گئی۔ نعرے تو ہر جماعت لگاتی ہے۔ تو میں آج یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو 7 تاریخ کا جو شور مچا ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب میں پھر دوریاں پیدا ہوں۔ ایک ایسی فضا بنائی جائے جس میں خان صاحب کو پھر نقصان ہو۔ ہم خان صاحب کو باہر، جیل کے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ سب مل جل کے تابع داری سے اپنا ان کا آرڈر مانے۔ تو 7 تاریخ کو میری جو اطلاع ہے 7 تاریخ کو بڑے بڑے اینکروں نے دے دی ہے 7 تاریخ کو خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے، لیکن میری جو اطلاع ہے اس میں 7 تاریخ کو خان صاحب جیل سے باہر نہیں ہوں گے۔ باقی اللہ کو پتہ ہے۔ تیرا پاکستان میں تو
راتوں رات ہی گورنمنٹ بھی بدل جاتی ہے، راتوں رات ہی بڑے 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 کام ہو جاتے ہیں اس ملک میں، لیکن میری پکی اطلاع ہے، اس لیے امید نہ باندھیں۔ ابھی مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور وہ مذاکرات کسی نیج پہ پہنچے، اور میری درخواست ہے کہ جناب مذاکرات کو کسی نیج پہ پہنچنے دیں، کامیاب ہونے دیں، خان صاحب کو باہر آنے دیں، ان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، بجائے پھر دشواریاں شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے میں اپنے پی ٹی آئی ورکر بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 7 تاریخ کی امید نہ رکھیں۔ 7 تاریخ کو خان صاحب باہر نہیں آ سکیں گے، اور یہ جو افواہ یوٹیوب پہ یا کہیں بھی اینکروں نے اپنے اپنے نمبر بنانے کے لیے کی، یا ایک انہوں نے فضا قائم کی ہے 7 تاریخ کو، اگر 7 تاریخ کو خان صاحب باہر نہیں آتے تو پاکستان کی جو فضا ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، سیاسی ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، ماحول بہتر ہونا چاہیے، بہتر ماحول میں مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جذبات ہونے چاہیے، لیکن جذبات کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے۔ جب تک آپ ہوش مندی سے کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے یا اس کی گہری نظر سے نہیں دیکھیں گے تو یہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا جو میری اطلاع ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو بھی اطلاع دیتا ہوں میری صحیح ہوتی، میں روز پیش گوئیاں لے کر نہیں بیٹھتا۔ تو جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے، خان صاحب 7 تاریخ کو باہر نہیں آئیں گے، ابھی انہیں کم از کم 1 ماہ لگے گا مذاکرات میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی خان صاحب عوام کے اندر ہوں گے، ہماری دعائیں ہوں گی ان کے ساتھ، ہمارے جذبات ہیں بالکل ہیں، لیکن ہم پاکستان کی فضا اچھی دیکھنا چاہتے ہیں، ماحول اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس چیز کی امید جو 7 تاریخ کی ہے وہ نہ باندھیں، مذاکرہ کامیاب ہونے دیں اسٹیبلشمنٹ سے، تاکہ خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں، ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، اور ہمیں بڑے ٹھنڈے دماغ سے انتظار کرنا چاہیے تھوڑا سا۔ دوسرا یہ ہے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ دن بدن کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے۔ جہاں پہ ایک دن میں جو گوشت ہے مرغی کا، برائلر مرغی کا، وہ 400 روپے مہنگا ہو جائے، ایک دن میں ریکارڈ توڑ دے مہنگائی کا، کیا اس ملک میں وہ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ہوئے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ حکومت تو 2.5 لاکھ بولے گی جی ہم نے حالات بہتر کر دیے، تو حکومت یہ 3 دن میں جو مرغ کا ریٹ بڑھا ہے اس پہ کیوں نہیں اینکر حضرات بولتے؟ اس پہ بھی عوام بولنا چاہیے، غریب عوام کے لیے۔ 400 سے بھی اوپر مہنگا ہوا ہے، مطلب جو مرغ 380 روپے میں تھا آج 800 روپے میں بک رہا ہے، کیوں ہوا ہے؟ آخر کیا اتنی راتوں رات یہ وجہ اٹھی کہ مرغ کا گوشت 800 روپے کلو چلا گیا؟ شرم کرے حکومت، عوام کو یہ لالی پاپ دینا بند کرے۔ عوام اب باشعور ہو چکی ہے، اب جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں، عوام کو ریلیف ہم دیں، ایک ماحول اچھا کریں، عوام میں اعتماد پیدا کریں، بجائے عوام کو ریلیف دینے کے۔ ساری ریلیف تو یہ ارکان پارلیمنٹ لے رہے ہیں جہاں یہ ساری جماعتوں کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتایا جائے تو پنجاب اسمبلی میں جو بل پاس ہوا اس میں کتنی مخالفت ہوئی ہے اور کس نے کی ہے مخالفت؟ عوام آج دالیں عوام سے دور ہیں، سبزیاں عوام سے دور ہے، گھی عوام سے دور ہے، اب مرغی بھی عوام سے دور ہو گئی ہے۔ تو آپ کتنا عوام کو دکھ دیں گے مہنگائی کا، عوام کو کتنا کیونکہ یہاں جو کئی سالوں سے یہ ہے کہ عوام کو اتنا ٹائٹ کر دو تو ان کا دھیان ہی نہ جائے، نہ سیاست کی طرف، نہ حکومت میں جو گھپلے ہو رہے ہیں ان کی طرف، ان کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ تو ہم جو عیاشی کریں گے، موجیں کریں گے، عوام اپنی مصیبتوں میں ہی پکڑی رہے گی، اپنی مصیبتوں میں پڑی رہے گی۔ کیا یہ حکومت کرنے کے طریقے ہوتے ہیں؟ ہماری تو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ تو بڑی روشن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جو ہے اس میں دیکھیں عوام کو کتنی ریلیف دی جاتی ہے، خلیفہ سے بھی جواب طلبی ہوتی ہے کہ آپ کا لباس 2 چادروں میں بنا ہے، جب ہمیں چادر ملی ہے تو آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی؟ اور خلیفہ کو اس کا کوئی غصہ نہیں ہوتا، اور وہ عام عوام کو بتاتے ہیں وہاں کی، تو دوسری چادر میرے بیٹے نے مجھے دی ہے۔ تو یہاں جو تماشے لگے ہوئے ہیں، آج عوام ہر چیز سے دور ہو گئی ہے کھانے پینے، کیونکہ عوام کو بھوکا مارنا ہے۔
کیا پاکستان کو قبرستان بنانا ہے آپ نے؟ احساس ہی نہیں آپ میں کہ آپ عوام کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جو سیاسی حکومتیں ہماری بنی ہیں اور یہ جو سیاسی لیڈر بن گئے ہیں، ان میں کیا کوالٹی کیا ہے؟ کوئی کوالٹی ہے تو بتائیں، کیونکہ عوام تو سیاسی حکومت جب ہوتی ہے اس میں عوام معصوم کو یہ نہیں پتا ہوتا پیچھے کون ہے نہیں ہے کی ہے۔ یہ سیاسی حکومتوں کی جو وزیر اعظم ہیں یا وزراء ہیں انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں عوام کے فائدے کے لیے، ایک اچھا ماحول دینا ہوتا ہے عوام کو، ان کا فرض ہوتا ہے۔ اربوں روپے کا فنڈ وہ رکھتے ہیں تو یہ عوام کی جی فلاح و بہبود کے لیے، یہ اس طرح، یہ اس لیے، اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں استعمال ہوتا، اور سب قرضے باہر سے لے کر آپ آدھے کھا جاتے ہیں، کوئی ایک چوتھائی عوام پہ لگاتے ہیں، تو کب ڈلی ہوتی ہے جی عوام کے لیے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اس لیے میرا عرض یہ ہے، تو میں تو آواز انشاءاللہ اٹھاؤں گا اپنے پی ٹی آئی کے ورکر بھائیوں کے لیے بھی، خان صاحب کے لیے بھی۔ اس میں کوئی جرم نہیں ہے، ایک حد میں رہ کے آپ بات کریں، لیکن خدا کے لیے عوام سے ڈرامہ کرنا بند کر دیں۔ آپ عوام کو کسی قابل رہنے دیں، آپ مفلوج کر دیا عوام کا ذہن آپ نے پریشانیوں سے۔ آج ہر عام جو بندہ ہے میڈل کلاس، وہ بہت پریشان ہے، اس کی پریشانیاں سمجھیں آپ کو پتہ نہیں یہ کس نے فارمولہ دے دیا ہے کہ عوام کو پریشان کریں اور آپ حکومت کریں۔ آج نہ سبزی عوام کے دائرے میں آتی ہے، نہ دالیں عوام کی پہنچ میں آتی ہے، نہ سبزیاں آتی ہیں، نہ گوشت آ رہا ہے، نہ گھی آ رہا ہے، نہ مسالے آ رہے ہیں۔ تماشا لگا ہوا جی ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے، مہنگائی جی یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اگر مہنگائی نیچے آئی ہے تو یہ چیزیں نیچے کیوں نہیں آ رہی جو پچھلے 2 سال سے بڑھی ہوئی ہیں؟ مسئلہ وہی ہے کہ پچھلے سال اگر وہ چیز 110 روپے مہنگی ہوئی جی، 10% مہنگی ہوئی، تو آج وہ 115 روپے کی ہو گئی ہے، 105 کی نہیں ہوئی۔ تو کب ڈال دیتے ہیں جی وہ جی 5% مہنگائی ہوئی ہے۔ اب معصوم عوام کو یہ چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اچھا جی سستا ہو گیا، حکومت نے کر دیا، اور جب بازار میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے انہیں کہ ہمارے ساتھ تو مذاق ہو رہا ہے۔ حکومت کہتی ہے یہ ہمارے اشاریے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو چیز پچھلے سال 110 کی ہے اب 115 کی ہے، عام عوام کی نظر میں تو بڑی ہے، لیکن حکومت کی نظر میں جی مہنگائی 5% کم ہو گئی ہے۔ بھائی یہ مسئلے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے ورکر بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ورکر خواہ کسی جماعت کا بھی ہے، وہ سارے میڈل کلاس ہیں، ہماری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہوں اس حکومت نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا۔ میڈیا کن کا ہے؟ سرمایہ داروں کا ہے۔ اور میڈیا جو ہے وہ ایک ایسا موضوع چھیڑ دیتے ہیں، پچھلے 10 سال سے وہی ماہر معاشیات جو بہو ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی کر رہے ہیں۔ تو کیا بہتری آئی ہے؟ پنجاب میں کیا آئی ہے؟ سندھ میں کیا آئی ہے؟ یا اپنا بلوچستان میں کیا آئی ہے؟ اور سرحد میں کیا آئی ہے جہاں ہماری بڑی محبوب حکومت ہے؟ تو وہاں کے بندے، یہ آپ کے پاس ایک اللہ نے پلیٹ فارم دے دیا ہے یوٹیوب کا، آپ اس کو استعمال کریں۔ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ آگے بڑھیں اور بتائیں اپنے اپنے علاقوں کا یہاں کیا ظلم ہو رہا ہے، کتنی مہنگائی ہو رہی ہے، بے نقاب کریں۔ آپ جو پاور کی جنگ چل رہی ہے، اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، اس میں تو غریب عوام کہیں بھی نہیں کھڑے، نہ ان کا ووٹ کھڑا ہے نہ وہ کھڑے ہیں، اور ہم خالی نہروں کے ساتھ ہی دل بلا رہے ہیں، اور ہمیں دیے جاتے ہیں نہریں جی یہ ہے جی یہ ہے، اور عوام نعرے لگاتی ہے بیوقوفوں کی طرح۔ اب عام جو ہمارا میڈل کلاس طبقہ ہے وہ یہ سمجھ لینا چاہیے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اپنی تنخواہیں بڑھانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب اپنی انہوں نے لینی ہوتے ہیں مفادات تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب عام عوام کی بات ہی پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں نہیں اونچی کی جاتی، سنائی نہیں دیتی، تو عام عوام بتائے 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے اور اب دوبارہ 8 فروری آ رہی ہے، تو اس عرصے میں عام عوام کو کیا فائدہ پہنچا اس حکومت سے؟ جب تک عام عوام میں سے لیڈرشپ نہیں اٹھے گی، ایک انقلابی سوچ پیدا نہیں ہوگی، اپنے مفاد کی سوچ پیدا نہیں ہوگی، ایک میڈل کلاس طبقے میں متحد نہیں ہوں گے، آپس میں اتحاد نہیں ہوگا،
اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے مڈل کلاس طبقہ مل کے باہر نہیں نکلے گا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی جماعت کی حکومت ہو۔ تو اس لیے میری عرض ہے، یہ ہے حکومت سے بھی بڑی عاجزانہ عرض ہے، تو جناب اعلیٰ آپ کیوں ہمیں لالی پاپ دے رہے ہیں؟ اس لالی پاپوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں عملی کام چاہیے، عملی ہمیں ریلیف دی جائے تاکہ ہر بندہ کوئی سکون کی نیند سو سکے، سکون سے کھا سکے، سکون سے پا سکے۔ کاروبار ڈیڈ ہوتے جا رہے ہیں، تمام چھوٹے کاروبار ڈیڈ ہوتے جائیں۔ جب عوام کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے وہ خرچ کریں گے؟ جو گھروں کے بجٹ تھے وہ تنخواہ سے ڈبل ہو چکے ہیں، 3 گنا ہو چکے ہیں، تو اس کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ تو اس لیے ترس کھائیں عام عوام پر، اور اپنی تنخواہیں بڑھا کر، اپنے مفادات، اپنے فائدے بڑھا کر، اپنی سہولتیں بڑھا کر، اپنے پیٹرول فری کے، بجلی فری کی، ہر چیز فری کی بڑھا کر، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ عوام کی توجہ ایک ایسا شوشہ چھوڑا جائے کہ عمران خان صاحب 7 تاریخ کو باہر آ رہے ہیں، عوام کی توجہ ادھر ہو جائے گی، ہم جو مرضی کرتے رہے، ہمیں ادھر عوام کی توجہ ہی نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ باشعور بندے ہیں جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم بتائیں۔ اور تمام مڈل کلاس جو ہے، جس کے پاس فون ہیں یہ ریکارڈنگ والے، وہ استعمال کریں، اپنے اپنے علاقوں سے آواز اٹھائیں۔ آپ کے لیے کسی جماعت نے، کسی لیڈر نے کچھ نہیں کرنا، یہ حقیقت ہے، جب تک آپ نے خود اپنے لیے نہیں سوچنا۔ تو اس لیے ذہن بنائیں، اپنے لیے سوچیں۔ ایک جب ہم لوگ مڈل کلاس اپنے لیے سوچیں گے تو پھر وہ انقلابی سوچ جو ہے نا وہ پیدا ہوگی۔ ہم ہر کسی کو دشمن بنا رہے ہیں، کسی کے کہنے پہ چلے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، پھر 2 سال اندر رہتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ غریب بندے رل جاتے ہیں، جو اندر بیچارے پھنسے ہوئے تھے 9 مئی کے، ان کے والدین رل گئے بیچارے۔ جا کے میڈیا والے انٹرویو تو کریں جو 9 مئی میں پھنسے ہوئے تھے۔ چلیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، تو کتنے وہ جو 9 مئی میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں کتنے بندوں کے پاس اتنے وسائل تھے وہ وکیل کر سکتے تھے؟ ہم جیسے مڈل کلاس ہی تھے وہ، تو کتنا پی ٹی آئی کے وکیلوں نے وہ کیس لڑا ان کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اس طرح یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی۔ خان صاحب آئیں گے باہر، انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس تجربے کا بھی خان صاحب نے فائدہ نہ اٹھایا تو ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی ہمارے مڈل کلاس کی۔ تو مڈل کلاس کو اپنے مفاد کے لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم بائیکاٹ کریں، کسی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کریں، کسی کے پیچھے نہ چلیں، پہلے سوچیں۔ ہمارے جو ورکر بھائی شہید ہو گئے ہیں، جوان بھائی ہمارے شہید ہو گئے ہیں، آج بھی اتنا دکھ ہوتا ہے، تو کیا بنا اس کا؟ کتنا پی ٹی آئی قیادت نے، ہماری قیادت نے آواز اٹھائی ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہوں، عوام کو مہنگائی میں پھر پیسا جا رہا ہے، کوئی عوام کے ساتھ اس وقت کوئی سیاسی جماعت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ پارلیمنٹ جو ہمارا ہے، جس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، سپریم ادارہ کہا جاتا ہے، جہاں قانون سازی ہوتی ہے، وہاں عام بندے کے لیے کیا ریلیف کے لیے کیا قانون سازی ہوئی ہے؟ پہلے بجلی کے بل نہیں دیے جاتے تھے، اب گیس کے بل نہیں دیے جا رہے، اتنی گیس مہنگا ہو گئی ہے، آتی بھی تھوڑی ہے اور بل بھی ہزاروں میں ہے۔ تو عام بندے کے لیے کچھ نہیں ہے اس ملک میں۔ جب تک عام بندہ جو ہے، ہمارا عام مڈل کلاس عوام جو ہے وہ متحد نہیں ہوتی اپنے فائدے کے لیے، سرمایہ دار تو اپنے فائدے کے لیے اکٹھے ہو گئے اسمبلی میں، انہوں نے بل پاس کروا لیا، تنخواہیں بڑھوا لی، تو ہماری مڈل کلاس کب متحد ہوگی؟ سوال تو یہی ہے، ہمیں کیوں نفرت میں ڈالا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کروائی جا رہی ہے؟ یہ مسلم لیگ کا ورکر اور پی ٹی آئی کا ورکر کو لڑائیں، پیو پارٹی کا ورکر، یہ ہم سب مڈل کلاس ہیں، یہ سوچو آپ۔ اور کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ مڈل کلاس کو کیا دے رہی ہے، یہ بھی پچھلے 10 سال سے دیکھیں، بلکہ 15 سال سے دیکھیں، جب مشرف صاحب گئے ہیں، تو اب مشرف صاحب کے بعد جو جمہوری حکومتیں آئی ہیں، سیاسی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے عوام کو کیا، عوام کے فائدے کے لیے کام کیا، یہ دیکھیں۔ وہ جو حقیقت ہے، اگر انہوں نے جس نے اچھے کام کیے ان کے لیے تعریف کریں آپ، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہوا ہی نہیں ہے۔ دن بدن مشرف صاحب کا دور کے ریٹ دیکھ لیں اور آج کے دور کے، مشرف صاحب سے بعد میں جو حکومت آئی ہے پی پارٹی کے، اس کے
دور کے ریٹ دیکھ لیں، پھر نواز شریف صاحب کے دور کے ریٹ دیکھ لیں، پھر عمران خان صاحب کے دور کے ریٹ لیں، اور پھر اب کے ریٹ دیکھ لیں، تو یہ ریٹ بڑھتے ہی گئے ہیں، عوام کے لیے کم نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیاسی شعور دے، سوچ دے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن پاکستان کی جو حکومتیں آتی ہیں وہ ہم جیسے عام مڈل کلاس سے کیا محبت کرتی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، اور نفرت کو اپنے دل میں نہ پالیں۔ تو آج میری یہی عرض تھا، عمران خان صاحب کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ 7 تاریخ کو وہ باہر آ جائیں گے، جبکہ انہوں نے اپنی چیزوں کو چھپایا ہے۔ مہنگائی جو اتنی بڑی ہے، برائلر کا گوشت بڑا ہے، کسی میڈیا میں آواز آئی ہے؟ نہیں آنی کوئی۔ یہ سرمایہ داروں کی گیمیں ہیں، یہ سٹہ بازی چل رہی ہے ملک میں، اس کو سمجھیں آپ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ رحم کرے اور ہمیں کوئی جینون لیڈر دے جو عام مڈل کلاس بندے کی آواز بنے اور عام عوام کو سہولت ملے، ریلیف ملے، اور اس طرح کے ڈرامے نہ ہوں۔ تو انہوں نے اپنی تنخواہیں اتنی بڑھا لی، 76,000 سے 4.5 لاکھ، اور 1.25 لاکھ سے 9.5 لاکھ، اور عام بندہ جو ہے وہ 30 سے 32,000 ہو جائے گی۔ اب 2,000 سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس کو سوچیں آپ، اللہ تعالیٰ میں سیاسی شعور دے اور ہم گہری نظر سے دیکھیں، اور اس ملک کو اب نفرت کی ضرورت نہیں ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ادارے بھی یہی ہیں، لیڈر بھی ادھر ہے، مڈل کلاس بھی ادھر ہے، لیکن آج بے چینی جتنی مڈل کلاس میں ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب کوئی اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا، جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے جی ہم بہت ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ جو ہے نا، اب جھوٹ کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ میڈیا کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے، پاکستان کے مین میڈیا کو، تو ہم کتنی دیر لوریاں سنائیں گے، لالی پاپ دیں گے حکومت کے ایجنٹ بن کر، ہم کتنی دیر سچ کو دبائیں گے؟ تو سچ کو نہیں دبایا جاتا، ایک وقت آتا ہے جب سچ باہر نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور اس ملک سے محبت کرنے والوں کے لیے کوئی ریلیف ملے، کوئی یہاں کی سیاسی حکومت عوام کو ریلیف دے، یہی میرا تھا۔ تو یہ ساری باتوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، اور جب عمران خان صاحب 7 تاریخ کو باہر نہیں آئیں گے تو ساتھ ہی ایک ایسی فضا بن جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو جی وہ نہیں آنے دے رہے، یہ غلط بات ہے۔ اداروں کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تو جب مذاکرات ہی صحیح طور پہ نہیں ہو رہے تو عمران خان صاحب ابھی نہیں آئیں گے۔ ہاں آئیں گے، یہ پکی بات ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن ابھی 1 ماہ لگے گا انہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور ہم سب کو مل جل کر اس ملک کے لیے بہتر کام کریں۔